آپ نے مل کر کہا کہ اس ابراہیم کا کلا کما کی، کہا کس طرح آپ نام مٹائیں؟ کہا کہ ابراہیم کے لیے چکھا جلاؤ۔ یہ شیطان نے بات ڈالی ان کے دلوں میں، ابراہیم کے لیے ایک آگ کا الاؤ روشن کرو اور اس آگ کے الاؤ میں ابراہیم کو ڈالا جائے اور اس کا نام و نشان جو توحید کا پرستار ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ جو توحید کا دعوے دار تھا، دیکھو کیسے اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب وہ آگ کتنا عرصہ جلائی گئی؟ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک ماہ، 3 ماہ تک وہ آگ جلائی جانے لگی۔ نمرود کا حکم ہوا جہاں سے بھی اکٹھا کرو، آگ کو لایا جائے، ایندھن اکٹھا کیا جائے۔ اب ایک بڑھیا تھی، ایک عورت تھی، مشرکہ تھی، اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ میرا ایک کام ہو جائے۔ یہ بدشگونی ہے، یہ توہمات ہے، دین میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو اس عورت نے عمل کیا، اس نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ابراہیم کے لیے لکڑیاں اکٹھی کروں گی جلانے کے لیے۔ اس کا کام ہو گیا۔ یہ بدشگونی ہوتی ہے، یہ بدفعلی ہوتی ہے۔ ایسا فعل نکالنا اسلام نے منع کیا ہے۔ نظر و نیاز منت کی دین میں اجازت ضرور ہے، لیکن وہ دین کے اصولوں کے تحت ہونی چاہیے کہ میرے مالک یہ میرا کام ہو گیا، تو نے مجھے اولاد دے دی، میرا فلاں کام اگر مکمل ہو گیا، تیری بارگاہ میں میں ایک دیگ پیش کروں گا، تیری بارگاہ میں تیرے نیکوکار بندے کی بارگاہ میں آ کر جو ہے اتنا صدقہ و خیرات کروں گا۔ یہ منت جو ہے اسلام میں قابل قبول ہے، اور یہ بدشگونی، یہ بدفعلی، یہ توہمات، اس کی دین میں کوئی اجازت نہیں۔ کہا کہ جی وہ سفر پہ جا رہے تھے تو سفر ہی چھوڑ کر واپس آگے، کیوں بھائی؟ کہا حضرت وہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی۔ تو میں نے کہا روڈ پر کتنی کالی گاڑیاں ہر روز ملتی رہتی ہیں، تو پھر تو انسان گھر ہی بیٹھ جائے، پھر تو کتنی کالی گاڑیاں، بلی تو کہاں اور گاڑی کہاں، تو پھر راستہ تم جو ہے سفر چھوڑ دو، واپس آ جاؤ۔ یہ توہمات ہے، یہ بدشگونی ہے، یہ غلط ہے، اسلام نے منع کیا ہے۔ کہا وہ اس گھر پر جو ہے نحوست ہے، کیوں بھائی؟ وہ الو آ کر بیٹھ گیا۔ تو الو آ گیا تو جہاں سارے الو رہتے ہیں تو پھر وہ جگہ نحوست کی جگہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الو کوئی نحوست نہیں۔ ارے نحوست اے بندے تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے، تیری وجہ سے نحوست ہوتی ہے اور تیری وجہ سے رحمت برستی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، فرمایا اس گھر میں پھر جو ہے اللہ کی لعنت برستی، وہ رحمت نہیں وہ نحوست کی جگہ ہے۔ جس گھر میں اے صاحب تو اللہ کا نام نہیں لیتا، جس گھر میں اللہ نے تجھے اپنا وہ گھر دیا، رہنے کی جگہ دی، اگر اس رب کا تو شکر ادا نہیں کرتا، پھر جو ہے وہ عورت جو ہے وہ لکڑیاں اکٹھے کر کے جانے لگی۔ ایک اللہ والا ملا، کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا وہ الاؤ روشن کرنے کے لیے لکڑیاں لے کر جا۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ جاؤ پھر ڈھونڈتی رہنا وہ جگہ، وہ تمہیں جگہ نہیں ملے گی۔ وہ عورت ڈھونڈتی رہی، آخر وہ مر گئی، ہلاک ہو گئی کہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو ہے حرکت کی، اللہ نے اس کا کلا کم۔ یہ جو چھپکلی ہے، چھپکلی جس کو مارنے کا حکم میرے نبی نے فرمایا، اس کو مارو گے اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے۔ اس چھپکلی کا پیچھے فلسفہ کیا؟ اس چھپکلی نے حضرت ابراہیم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے اس نے پھونک ماری تھی تاکہ آگ مزید روشن ہو۔ تو اللہ عز و جل نے اس کو قیامت تک اس کو فرمایا کہ اس کو جہاں بھی دیکھو اس کو مار دو، کیونکہ ابراہیم کی اس نے خلاف ورزی، اس کی مخالفت، میرے نبی کی مخالفت کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب وہ آگ کا الاؤ روشن ہوا۔ اب کیسے ڈالیں؟ جو کوئی نزدیک جاتا وہ جل بن کر راکھ ہو جاتا، اوپر سے پرندہ گزرتا، اتنی شدت، اتنی حدت کہ وہ جل کر راکھ ہو کر زمین پر آن پڑتا۔ کہا کیسے کریں؟ تو پھر تدبیر سوجی، منجنیق بنائی جائے، منجنیق میں ڈالو اور اس کو گھماؤ، اور پھر ابراہیم جو ہے اس آگ میں چلا۔ اب ذرا غور کیجئے گا سامعین ذی وقار، آپ کا کوئی حمایتی نہیں، صرف آپ اکیلے تنے تنہا ہیں۔ اس وقت جب اللہ کی بارگاہ میں آپ توکل کریں گے، اے حضرت انسان ذرا غور کر، ابراہیم علیہ السلام سے توکل کی، یہ بھیک لے، توکل کی خیرات ابراہیم سے لے کہ ایک تنے تنہا اللہ کا بندہ، باقی سارے مشرک، سارے آپ کے مخالف کہنے لگے ابراہیم کو جلا دو، ابراہیم کا کلا کما کر دو۔ ابراہیم اس وقت توکل کے علمبردار بنے بیٹھے، اس وقت اللہ کی رضا پر راضی ہے۔ اے انسان تو ذرا غور تو کر، تو اللہ کی رضا پر راضی تو ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت توکل کے بندے بن کر آپ بیٹھے ہیں، اور حضرت جبرائیل آتے ہیں، کارکنان قضاء و قدر میں چیخ و پکار ہے، حور اللہ کی بارگاہ میں چیخ و پکار، مالک تیرا ایک بندہ وہ آج جو ہے وہ آگ میں ڈالا جانے لگا، مالک اس کا کیا بنے گا؟
تو اللہ عز و جل کی حکمت عملی جو تھی وہ یہ تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا ابراہیم میرے لائق کوئی حکم، مجھے حکم فرمائیے، یہ آگ جو ہے اپنے ایک پر سے بجھا دوں؟ کہا ابراہیم تیری کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جبرائیل تیری کوئی حاجت نہیں، ابراہیم اللہ کا بندہ ہو کر وہ تجھ سے بھیک مانگے؟ کہا تیری کوئی ضرورت نہیں۔ کہا ابراہیم پھر اللہ سے دعا کر دیجئے، اللہ سے ہی مانگ لیجئے وہ بارش برسائے، یہ آگ ختم ہو جائے، آپ مٹنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت توکل کا درس دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، کہا اے جبرائیل یہ تو بتاؤ کہ اس آگ میں ڈالنے کی یہ جو بات ہے یہ ان کافروں کے دلوں میں کس نے ڈالی؟ کہا اللہ نے ڈالی۔ کہا یہ اللہ اگر چاہے تو یہ سب کچھ مٹا نہیں سکتا؟ کہا ہاں اللہ چاہے تو مٹا سکتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ کہا تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے اے جبرائیل یاد رکھ جب جلیل کی یہی مرضی ہے تو خلیل کی بھی یہی مرضی ہے، جے سونا میرے دکھ پہ راضی میں سکھنو چلے پاواں۔ حضرت ابراہیم کو جب منجنیق میں ڈالا گیا اور جب گھمایا گیا، ابراہیم علیہ السلام جب اس میں جانے لگے، اتنے میں اللہ کا حکم آگ کو آیا، قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا اور ٹھنڈی بھی ہو جا، ایسی سلامتی والی۔ حضرت ابراہیم 40 دن اس آگ میں رہے، جو آگ 3 ماہ تک جلتی رہے۔ جو اللہ کا توکل کرنے والا بندہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، میرا رب کبھی اسے بے سہارا نہیں کرتا۔ آج ہم نے اللہ پر توکل ہی نہیں کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہی نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن بعد جب آگ بجھی، حضرت ابراہیم ان کوئلوں پر انگاروں پر چلتے ہوئے باہر نکلے، اور حضرت ابراہیم سے جب پوچھا گیا اے ابراہیم زندگی کے وہ لمحات جس میں کیف و سرور حاصل ہوا؟ کہا وہی 40 دن تھے جس میں میں آگ میں تھا، میں تھا اور میرا رب تھا۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔